فاتحہ پڑھیں اپنے مرحومین کے لیے اور تمام تر شہدائے ملت کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کما هو اہلہ۔ الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم نبیین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سب مل کے اپنے وقت کے امام کے ظہور کی تو اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وآئینا حتی تسکنہ أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات پڑھیں محمد۔ آواز بڑھا رہے ہیں، بارہ دیگر صلوات پڑھیں محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا
سبحانک فقنا عذاب النار بآواز بلند صلوات پڑھے محمد پروردگار عالم، آپ عزاداروں کی عزاداری اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما دے، اور جس مقصد سے یہ فرش عزا بچھایا گیا ہے اس مقصد میں بھی ہم سب کو کامیابی اور کامرانی عطا کرے۔ جس طرح کہ کل عرض کیا گیا، آج مختصر سا ترجمہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ ارشاد خالق بارے تعالی ہوتا ہے کہ زمین اور آسمان کے خلق کرنے میں، دن اور رات کے بدلنے میں اللہ نے صاحبان عقل کے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ یہ صاحبان عقل کون ہیں؟ یہ صاحبان عقل وہ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو اٹھتے ہوئے بھی بیٹھتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، رات کو پہلو بدلتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے خدا تو نے کائنات میں جو چیز خلق کی ہے اس میں کوئی بھی چیز باطل نہیں ہے، تو نے کائنات کو بے ہدف بے مقصد عبث خلق نہیں فرمایا، یقیناً تیرا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ پھر کہتے ہیں تیری ذات پاک ہے، اور آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اے خدا ہم سب کو عذاب جہنم سے بچا۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ تو مومن وہ ہے جو کائنات کے بننے میں فکر کرے۔ ہم نے عرض کیا کہ ذکر کرنا کافی نہیں ہے، ذکر کرنے سے پہلے فکر کرو۔ شیطان اگر شیطان بنا اس کی وجہ یہ تھی کہ ذکر تو کر رہا تھا لیکن فکر نہیں کر رہا تھا، خود کو آدم سے افضل سمجھ رہا تھا۔ اگر فکر کرتا کبھی گمراہی میں نہ پڑتا۔ آج جو لوگ مقام اہل بیت کو نہیں سمجھ پاتے، مقام نبی کو نہیں سمجھ پاتے، وہ بھی اسی لیے ہے کیونکہ انہوں نے فکر نہیں کی۔ اگر فکر کرتے تو ان کو علی سمجھ میں آ جاتے، اگر فکر کرتے تو ان کو نبی سمجھ میں آ جاتے۔ قرآن کا ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندو سخر لکم ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں میں نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوا آگے بڑھوں۔ انسان جب عالم نقص میں ہوتا ہے تو کمال کو سمجھ نہیں پاتا۔ اگر میں اس بچے سے پوچھوں کہ جوانی کیا ہے، اس بچے کو نہیں پتا کہ جوانی کیا ہے۔ اگر جوان سے پوچھوں کہ بڑھاپا کیا ہے، جوان نہیں بتا سکتا کہ بڑھاپا کیا ہے۔ لیکن اگر بوڑھے سے پوچھا جائے، بوڑھے کو جوانی کا بھی پتہ ہے، بچپنے کا بھی پتہ ہے۔ جب تک ہم عالم نقص میں رہ رہے ہیں، عالم کمال کو نہیں سمجھ سکتے۔ میٹرک والے کو نہیں پتا کہ انٹر کیا ہوتا ہے، انٹر والے کو نہیں پتا کہ بی اے کیا ہوتی ہے، بی اے والے کو نہیں پتا کہ ماسٹر کیا ہوتی ہے، ماسٹر والے کو نہیں پتا کہ پی ایچ ڈی کیا ہوتی ہے۔ لیکن جو پی ایچ ڈی کی تعلیم حاصل کر رہا ہے اسے علم میٹرک کا بھی ہے، انٹر کا بھی ہے، بی اے کا بھی ہے۔ بھائی جب تک پی ایچ ڈی تک نہیں پہنچو گے تب تک تجھے علی سمجھ میں نہیں آئیں گے، اور جب تک علی سمجھ میں نہیں آتے تب تک نبی سمجھ میں نہیں آئیں گے، کیونکہ علی ہیں عقل رسالت۔ جب تک رسالت کی عقل ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تب تک ہمیں خود رسالت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کل میں نے چھوٹی سی مثال دی تھی نا کہ جب تک لوگوں نے علی کو نہیں سمجھا ان کو نبی سمجھ میں نہیں آئے۔ ہم مولا کی سخاوت کو بیان کرتے ہیں تاکہ نبی کی سخاوت کو سمجھا جائے، ہم مولا کے کمال کو بیان کرتے ہیں تاکہ نبی کا کمال سمجھ میں آ جائے، ہم مولا کی صفات حسنہ کو بیان کرتے ہیں تاکہ نبی کی صفات حسنہ بیان ہو جائیں۔ اور کل میں نے شاید کہا تھا کہ جو خیبر کا دروازہ تھا اس کو 70 لوگ کھولا کرتے تھے، لیکن مولا علی نے ایک ہاتھ سے خیبر کے دروازے کو اکھاڑا تھا۔ تو علماء فرماتے ہیں جو خیبر کے دروازے کو اکھاڑے اس ہاتھ کو ید اللہ کہتے ہیں، اور جو میدان غدیر خم میں اسی ہاتھ کو بلند کر کے من کنت مولا کی صدا دے اسے ہم رسول کہتے ہیں۔
جس ہاتھ میں اتنی طاقت ہو کہ علی کے ہاتھ کو بلند کر دے، ہم اسے رسول کہتے ہیں۔ بھائی جب تک علی سمجھ میں نہیں آتے تب تک انسان کو رسول سمجھ میں نہیں آتا۔ اور خدا نے ارشاد فرمایا، اے مومن، اے مسلمان، میں نے ہر چیز کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ کبھی کہا کہ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، میں نے تمہارے لیے دریا کو مسخر کیا تاکہ اس دریا میں کشتیوں کو بہاؤ۔ میں نے تمہارے لیے دریا کو مسخر کیا تاکہ یہاں سے مچھلیوں کو کھاؤ، اپنی غذا کا بندوبست کرو۔ مولا فرماتے ہیں انسان اگر تو کائنات کو سمجھ جاتا تو اپنے رب کو بھی سمجھ جاتا، ہماری فضیلت کو بھی سمجھ جاتا۔ اب تسخیر کی ترجمہ بتاتا ہوا چلوں، مسخر کہتے کسے ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں مسخر اسے کہتے ہیں کہ فاعل جو کرنے والا ہے وہ اپنے فعل میں مختار نہ ہو۔ مثال دیتا ہوا چلوں، ایک قلم آپ کے ہاتھ میں ہے، جب آپ قلم سے لکھتے ہیں، لکھ تو قلم رہا ہے لیکن اس کو چلانے والے آپ ہیں۔ جب کسی غلام کو خریدا جاتا ہے، جب وہ غلام کوئی کام کرتا ہے، کرتا تو خود ہے لیکن اس کے ارادے کے مالک ہم ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں تسخیر۔ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب چھوٹا سا بچہ کسی اونٹ پر بیٹھ جاتا ہے، کسی گدھے پر سوار ہو جاتا ہے، یہ گدھا اور اونٹ، یہ ہاتھی وزن میں بھی اس سے زیادہ ہے، ہیکل میں بھی اس سے بڑا ہے، جسے میں بھی اس سے بڑا ہے، لیکن چھوٹا سا بچہ اس اونٹ پر بیٹھتا ہے، دائیں اشارہ کرتا ہے تو اونٹ دائیں چلا جاتا ہے، بائیں اشارہ کرتا ہے تو اونٹ بائیں چلا جاتا ہے۔ اللہ نے تجھے تسخیر عطا کی ہے اس اونٹ کو چلانے کی۔ ہزاروں بکرے کھا جاتے ہو لیکن کبھی کسی بکرے نے کہا کہ مجھے مت کھاؤ، کیونکہ اللہ نے آپ کو تسخیر عطا کی ہے، اس کو جس طرح چلانا چاہیں۔ اب دیکھیے کائنات میں ہر چیز کا رتبہ ہے۔ پہلی سی چیز جماد ہے، یہ جماد ہے، مٹی جماد ہے، اس میں نمو نہیں ہے، بڑھنا نہیں ہے، لیکن پودے میں نمو ہے، درخت میں نمو ہے، ایک درجہ جماد سے اوپر ہے۔ تو کیونکہ ایک درجہ اوپر ہے اللہ نے اس کو جماد پر حکومت عطا کی۔ جب پودا زمین سے نکلتا ہے تو زمین اپنا سینہ چیر کے کہتی ہے کہ نکلا، لیکن پودے میں نمو ہے، موشن نہیں ہے، ایموشن نہیں ہے، احساس نہیں ہے، لیکن حیوان میں احساس ہے۔ تو اللہ نے حیوان کو پودوں پر حکومت دی۔ جب کوئی حیوان کسی پودے کی طرف بڑھتا ہے، پودا یہ نہیں کہتا کہ مجھے مت کھاؤ، خود کو مکمل طور پہ اختیار میں دے دیتا ہے اس حیوان کے لیے، لیکن حیوان میں احساس ہے، عقل نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں عقل عطا کی اور ہمیں حاکم بنایا حیوانوں پر۔ جتنے حلال حیوانوں کو ذبح کرنا ہے ذبح کر سکتے ہیں، سواری کرنی ہے سواری کر سکتے ہیں، ان کو استعمال کرنا استعمال کر سکتے ہیں، اپنی زمینوں پر بیل چلانے ہیں، ہل چلانے ہل چلا کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایک درجہ اوپر ہے، ہماری حکومت حیوانوں پر ہے، لیکن ہمارے وجود میں عقل ہے، روح القدس نہیں ہے۔ انبیاء کے اندر روح القدس عطا کی، ان کو ہمارے اوپر بھی حکومت دی، حیوانوں کے اوپر بھی حکومت دی، نباتات پر بھی حکومت دی، لیکن انبیاء میں روح القدس ہے، روح امری نہیں ہے۔ اور جس کے وجود میں روح امری عطا کی، یعنی علی ابن ابی طالب ہمارے آخری نبی، اب ان کی حکومت عیسیٰ پر بھی چلتی ہے، موسیٰ پر بھی چلتی ہے، پتھر پر بھی چلتی ہے۔ اسی لیے ملتا ہے ایک واقعہ، معروف کرخی میرے 8ویں امام کے صحابی ہیں، کچھ مولا کے چاہنے والے معروف کرخی کے پاس آتے ہیں کہ معروف ہم سفر پر جا رہے ہیں، امام رضا سے ملنا ہے۔ معروف کہتے ہیں مولا تو نہیں ہے، کا دریا کا راستہ ہے، خطرے والا راستہ ہے، ہم مولا سے دعا لینے آئے تھے۔ معروف نے کاغذ اٹھایا، قلم سے کچھ لکھا اور کہا یہ اپنے ساتھ رکھنا، دریا تمہیں کچھ بھی نہیں کرے گا۔ ساتھ رکھا، دریا میں چلنے لگے۔ جب اپنا سفر مکمل ہوا، کاغذ کو نکالا، کھول کر پڑھا تو کاغذ میں لکھا ہوا تھا، اے دریا تجھے قسم ہے معروف کے سر کی، ان مومنوں کو کچھ بھی نہ کرنا۔ انہوں نے تعجب کھایا، ناراض بھی ہوئے۔ جب سفر سے واپس آئے، امام رضا سے ملنے آئے، کہنے لگے مولا معروف نے یہ کاغذ پہ کیا لکھ دیا؟ کہ دریا تجھے قسم ہے معروف کے سر کی، یہ لکھتا تجھے قسم ہے رضا کی۔
تجھے قسم ہے وقت کے امام کی، لیکن اپنے سر کی قسم لکھ رہا ہے۔ مولا نے کہا اچھا معروف کو بلا کر لاؤ۔ جب معروف کو بلا کر لایا، امام نے کہا معروف یہ تو نے کیا لکھا؟ ایک مرتبہ مولا کی طرف دیکھ کے فرماتا ہے کہ مولا جو سر ہزاروں مرتبہ آپ کی دربار میں جھکا ہے، جس سر پر وقت کے امام کا ہاتھ پھرا ہے، کیا درا کو جرت ہے اس سر کی بات کو نہ مانے؟ اسے کہتے ہیں تسخیر، وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ لیکن ایک چھوٹا سا نقطہ بیان کرتا ہوا آگے بڑھوں۔ اللہ نے کہا میں نے سورج کو مسخر کیا، اور آپ نے سنا تسخیر کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کے ارادے کو مانے، جو آپ کی باتوں کو مانے۔ میں نے چاند کو مسخر کیا، میں نے ستاروں کو مسخر کیا۔ لیکن عزیزو ایک جملہ کہوں مسلمانوں کو، اے مسلمانوں، جب رمضان میں گرمی لگتی ہے، اب سورج مسخر ہے، کہو سورج کو کہ جلدی غروب ہو جائے، کہو چاند کو جب رات کو اندھیرا ہے، روشنی نہیں ہے، چاند کو کہو کہ نکل آئے۔ جب آسمان پر بادل چھا جاتے ہیں، کہو بادلوں کو کہ دور ہٹ جائیں۔ بادل تمہاری نہیں مانتے، چاند تمہاری نہیں مانتے، سورج تمہاری نہیں مانتے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو مسخر کیا، چاند کو بھی مسخر کیا، سورج کو بھی مسخر کیا، ستاروں کو بھی مسخر کیا۔ واللہ اگر اہل بیت کر کے نہ دکھاتے تو آج کا مسلمان یہ کہتا کہ پہلے کسی نے کیا ہے کہ آج میں کروں۔ اگر نبی چاند کو دو ٹکڑے کر کے نہ دکھاتے، اگر علی سورج کو نہ پلٹاتے، اگر بطول اپنے دروازے پر ستارے کو نہ بلاتی، تو آج مسلمان کو کہنے کا حق تھا ہم ان جیسے ہیں۔ لیکن زہرا نے ستارے کو دروازے پر بلا کر بتایا، علی نے سورج کو پلٹا کر بتایا، نبی نے چاند کے دو ٹکڑے کر بتایا کہ تم اور ہو، ہم اور ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ تمہاری تسخیر میں اور ہماری تسخیر میں فرق ہے۔ تم صرف ایک بکرے کو ذبح کر سکتے ہو، لیکن ہم خود کہیں تو بکرا اپنی گردن چھری پہ رکھ دے۔ علماء فرماتے ہیں یہ تسخیر عام اور تسخیر خاص ہے۔ عام آپ کے ہاتھوں پر ہے، پانی کو مسخر کر دیں، جہاز بنا کے ہوا میں چلا دیں، کسی حیوان کو ذبح کر دیں، کسی حیوان کے اوپر سواری کر دیں، بیلوں کو کھیتوں میں لے جائیں، یہ تو آپ کی باتیں مانیں گے، لیکن پتھر کبھی آپ کا کہا نہیں مانے گا، حیوان کبھی آپ کا کہا نہیں مانے گا۔ ملتا ہے چھٹے امام کا ایک صحابی تھا، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اللہم صلی علی امام کی خدمت میں آتا ہے کہ تو مولا اس تسخیر کی آیت کے بارے میں کچھ سمجھنا چاہتا، یہ تسخیر ہے کیا؟ کس طرح اہل بیت انبیاء مسخر کیا کرتے تھے؟ امام نے فرمایا جس طرح جناب سلیمان ہواؤں کو مسخر کرتے تھے، جس طرح جناب موسیٰ نے دریا کو شق کر کے مسخر کر دیا، ایک راستہ بنا دیا، جس طرح جناب موسیٰ نے اپنی عصا سے اژدہا بنا دیا، ہم بھی اسی طرح مسخر کرتے ہیں۔ کہتا مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس طرح مسخر کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں دیکھنا چاہتے ہو کہ میرے دادا نے کس طرح مرے ہوئے پرندوں کو زندہ کیا تھا؟ کہ مولا وہ کون سے پرندے تھے؟ امام فرماتے ہیں وہ طاووس تھا، وہ کبوتر تھا، وہ کوا تھا، ایک اور پرندہ تھا، 4 پرندے تھے جن کو اس نبی نے منگوایا تھا۔ امام نے کہا اب یہ پرندے اڑ رہے ہیں، تو آواز دے پرندہ آ جائے گا۔ ایک مرتبہ پرندوں کو آواز دیتا ہے، 4 پرندے آ جاتے ہیں۔ امام فرماتے اب چھری لے ان پرندوں کو ذبح کرنا شروع کر دے، ذبح کرنا شروع کر دیتا ہے۔ امام فرماتے اب ان کے گوشت کو ملانا شروع کر دے، گوشت مل گیا، ہڈیاں مل گئی، کہ ان سب کے پروں کو آپس میں ملا دے، سب کے پروں کو ملایا گیا۔ اب امام فرماتے ہیں اب تو خود ان کو آواز دے، یہ آواز دیتا ہے، کبوتر کا گوشت دوسرے گوشت سے جدا ہو جاتا ہے، ان کے پر جدا ہو جاتے ہیں، ہڈیوں نے ہلنا شروع کیا، 4 پرندے بن گئے، پھر دوبارہ پرواز کرنے لگے۔ ایک مرتبہ تعجب سے پوچھتا ہے مولا یہ میرے کہنے پر کیسے آ رہے ہیں؟ ابراہیم تو نبی تھے، یہ میرے کہنے پر کس طرح اڑ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ مولا مسکرا کر کہتے ہیں کیا تجھے معلوم نہیں کہ ابراہیم کون تھے؟ کہ مولا کون تھے؟ کہ ابراہیم بھی ہمارا شیعہ تھا، تو بھی ہمارا شیعہ ہے۔
کہ وہ بھی ہمارا شیعہ تھا، تو بھی ہمارا شیعہ ہے۔ جو شیعہ بن جاتا ہے پھر ہم اسے معجزے بھی عطا کرتے ہیں، ہم اسے اعجاز بھی عطا کرتے ہیں۔ اس لیے ملتا ہے کہ مدینے کے یہودیوں نے جب نبی خدا کی اس حدیث کو سنا کہ علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں، ایک مرتبہ تعجب میں آئے، یہ کیسے ان کے عالم ہیں جو اتنے افضل ہیں، ہمارے نبیوں سے افضل ہے۔ یہ 3 نبیوں کے ماننے والے تھے، ایک حضرت داؤد کا، ایک حضرت عیسیٰ کا، ایک حضرت موسیٰ کا۔ دونوں ساتھ میں چلے، جا کر ملے تو صحیح ان کے نبی سے کہ کیسا نبی ہے جو کہتا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں۔ دونوں تینوں چلے، مدینے میں جیسے پہنچے پتہ چلا نبی خدا انتقال کر چکے ہیں۔ کب یقیناً ان کی جگہ پر کوئی عالم آیا ہوگا، ان سے جا کر پوچھیں۔ لوگوں سے پوچھا کہاں وقت کے خلیفے ہیں، ان کے پاس چلے جائیے۔ وہاں پر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اگر جان کا امان ہو تو کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں۔ کہاں کریے، آپ کو امان دیا کہ آپ کے نبی نے فرمایا ہے کہ علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں۔ کہاں کہا ہے؟ کہ اچھا اگر آپ ہمارے نبیوں سے افضل ہیں تو موسیٰ کا ماننے والا کہتا ہے ہمارے نبی عصا کو اژدہا بناتے تھے، آپ بنا کر دکھائیے۔ ایک مرتبہ صاحب غیظ و غضب میں آئے، کہا یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اگر موت کا امان نہ دیا ہوتا ابھی گردن اڑا دیتا۔ چپ ہو گیا۔ دوسرے کو کہا آپ کو کوئی سوال کریے، کہ یہ حدیث ہے کہاں ہے؟ کہ میں عیسیٰ کا ماننے والا ہوں، عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، آپ کسی مردے کو زندہ کر کے دکھائیے تو مانوں آپ میرے نبی سے افضل ہیں۔ کہ اگر موت کا امان نہ دیا ہوتا تو تیری گردن بھی اڑا دیتا۔ تیسرے کو کہا تو بتا تیرا سوال کیا ہے؟ کہا میں ہوں داؤد کا ماننے والا، داؤد لوہے کو نرم کر دیتے تھے، اگر طاقت ہے، عالم ہو، افضل ہو تو لوہے کو نرم کر کے دکھاؤ۔ کہ تم تینوں آئے کہاں سے ہو؟ اگر موت کا امان نہ دیا ہوتا تو مار دیتا۔ ان کو ذلت کر کے دربار سے نکالا گیا۔ جیسے نکلنے لگے انہوں نے زباں پر یہ توہین آمیز الفاظ جاری کیے، کالیاذ باللہ یہ بھی جھوٹے، ان کا نبی بھی جھوٹا۔ بس یہ الفاظ سلمان نے سنے، اس کا ایمان جوش میں آ گیا کہ خبردار میرے نبی کی توہین نہیں کرنا، آؤ تجھے اصلی عالم محمد کے پاس لے چلتا ہوں، تمہیں حقیقی دروازے پر لے چلتا ہوں۔ کہ لے چل سلمان۔ سلمان ان کو لے کر گیا۔ سلمان کہتا ہے جیسے مولا علی کے گھر کے دروازے پر پہنچے تھے، اچانک گھر کے اندر سے آواز آئی سلمان دروازہ کھلا ہوا ہے، اندر آ جا۔ یہ تینوں وہیں پہ پریشان ہوئے، ارے اندر والے کو باہر کا کیسے پتا چلا؟ ہم تو باہر ہیں، ان کو کیسے پتا چلا کہ ہم آ رہے ہیں؟ جیسے اندر گئے کیا دیکھا؟ پھٹا ہوا لباس ہے، سادگی بھرا عالم ہے، کسی درخت کے کنارے مولا کے ہاتھ میں بیلچا ہے اور درخت کی مٹی کو نکال رہے ہیں۔ یہ تینوں آتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ تو موسیٰ کا ماننے والا ہے، تو عیسیٰ کا ماننے والا ہے، تو داؤد کا ماننے والا ہے، تیری جرت کیسی کہ میرے نبی کو جھوٹا کہا؟ اگر حق کی تلاش میں ہو تو حق کے دروازے پر آئے ہو۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں پہلا کون ہے جو سوال کرے۔ جناب داؤد، جناب عیسیٰ، جناب داؤد کے ماننے والا اٹھا، اس نے کہا کہ میرا نبی جو تھا وہ لوہے کو نرم کرتا تھا، اگر آپ عالم محمد و آل محمد ہیں تو مجھے لوہے کو نرم کر کے دکھائیے۔ ایک مرتبہ مولا نے بیلچے سے لوہے کو نکالا، لکڑی کو جدا کیا، بیلچہ اس کے ہاتھ میں دیا کہ جتنا کھینچنا ہے کھینچتا جا، لوہا کھینچتا جائے گا۔ یہ کھینچتا گیا، لوہا کھینچتا گیا۔ پھر امام نے کہا اب لوہے کو چھوڑ دے، پھر جا کر منجمد بن گیا۔ اب جا کر موسیٰ والے کو کہا ہاں تمہیں کیا دیکھنا ہے؟ کہ ہمارے نبی نے لکڑی سے اژدہا کو بنایا تھا، ایک مرتبہ بیلچے کی لکڑی کو اٹھایا، علی نے گھر کے صحن میں پھینکا، وہ سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا۔ ایک مرتبہ موسیٰ کا امتی ڈر گیا، مولا علی نے مسکرا کر کہا تو بھی ڈر گیا ہے، تیرا نبی بھی دیکھ کے ڈر گیا تھا۔
کہ اب ایمان آیا، کہ ہاں مولا ایمان آ گیا، دل کو سکون مل گیا، دل کو اطمینان مل گیا۔ اب کہا آخری کی باری آئے عیسیٰ کا ماننے والا، کہ اب بھی دیکھنا چاہتے ہو کہ مولا ایمان تو آ گیا ہے لیکن لیطمئن قلبی، اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ مولا کہتے ہیں آ جا، اسے قبرستان میں لے جاتے ہیں، ایک قبر کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، قبر کو ٹھوکر مارتے ہیں، جیسے ٹھوکر مارتے ہیں ایک حسین نوجوان قبر سے باہر نکلتا ہے۔ علماء کا اختلاف ہے، بعض فرماتے جناب شمعون تھے، بعض فرماتے کوئی اور نبی تھے۔ ایک مرتبہ علی کی زیارت کرتا ہے وہ نوجوان اور کہتا ہے یا علی، کتنی مدت سے اس وقت کا انتظار تھا، کب قبر سے اٹھوں گا اور کب علی کی زیارت ہوگی۔ جب یہ چیز انہوں نے دیکھی تو انہوں نے کہا واقعاً آپ حقیقی عالم آل محمد ہے۔ لیکن آج کا ملا کہتا ہے ہم وہ عالم ہیں جو بنی انبیاء کے نبیوں سے افضل ہے۔ علماء فرماتے یہاں عالم سے مراد اہل بیت علیہم السلام ہیں، جن کے لیے کائنات کو مسخر کیا گیا، جن کے لیے ہمارے بدنوں کو مسخر کیا گیا، جن کے لیے زمین کو مسخر کیا گیا۔ لیکن ایک اور عالم کا واقعہ سناتا ہوا چلوں کہ کہتے ہیں ایران کے بہت بڑے عالم تھے، فرماتے ہیں کہ میں نجف سے، کربلا سے نجف جا رہا تھا پیدل امام علی کی زیارت، راستے میں ایک یہودی ملا۔ یہودی نے پوچھا قبلہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں مولا کی زیارت کو جا رہا۔ یہودی سے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں بھی نجف جا رہا ہوں۔ کہ بھائی آپ کا نجف میں کیا کام، آپ نجف کیوں جا رہے ہیں؟ یہی حدیث پڑھی کہ آپ کے نبی نے فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں۔ کہ میں جا کر دیکھوں نجف میں ایسے کون سے عالم ہیں؟ الیاذ باللہ تیرا نبی جھوٹا ہے، تمہارے علماء ہمارے انبیاء سے کیسے افضل ہو سکتے ہیں؟ کہ اس نے جیسے کہا کہ تمہارا نبی جھوٹا ہے، ایک مرتبہ یہ عالم غیظ و غضب میں آتے ہیں، اپنی امامے کی پگڑی کو پھینکتے ہیں زمین پر، وہ پگڑی سانپ بن جاتی ہے۔ یہ پریشان ہو جاتا ہے یہودی کہ یہ تم نے کیسے کیا؟ یہ عالم کہتا ہے یہ میں نے نہیں کیا، جب تم نے میرے رسول کی توہین کی، میں نے یہ معجزہ علی کی دربار سے خیرات میں لے کے تیرے سامنے پیش کیا تھا۔ تو یہ علماء اگر کچھ کر کر دکھاتے ہیں، یہ وہ ہیں جن کا اتصال ہوتا ہے اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ، ان کی دربار سے معجزے خیرات میں لیتے ہیں، ان کی دربار سے کرامت خیرات میں لیتے ہیں۔ لیکن عزیزو، کہ ہم نے اپنی روح کو، اپنے جسموں کو اتنا پاک کیا کہ کم از کم ان کے غلاموں کا مقام حاصل کر سکیں، کم از کم سلمان جیسے بن کر علی کے دروازے پر جھاڑو دیں۔ سلمان ایک امتی تھا، لیکن تقویٰ کا یہ عالم ہے کہ نبی فرماتے ہیں سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ جب تک فکر نہیں کریں گے تب تک انسان کی عقل نہیں بڑھتی۔ مولا فرماتے ہیں فکر کا ثمر ہے عقل۔ اہل بیت کے فضائل میں بعض لوگ اس لیے الجھتے ہیں کیونکہ فکر نہیں کرتے، اور دوسرے ہاتھ پر وہ منکر اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ فکر نہیں کرتے۔ نبوت سے، ولایت سے لوگ اس لیے دور ہو گئے کیونکہ لوگوں نے فکر نہیں کی۔ اگر فکر کرتے تو عقل آتی، اور اسی عقل سے عقیدہ بنتا ہے۔ اگر فکر غلط ہو تو عقیدہ غلط ہو جاتا ہے، اگر فکر صحیح ہو تو عقائد بھی صحیح ہو جاتے ہیں۔ آیت اللہ قراتی فرماتے ہیں کہ لوگ حج پہ تو جاتے ہیں لیکن فکر نہیں کرتے، امام حسین کی زیارت تو کر کر آتے ہیں لیکن فکر نہیں کرتے۔ ایک شخص حج سے واپس لوٹا، اور جب واپس آیا تو رشتہ داروں سے مل کر کہا کہ میں نے حج پہ 7.5 میٹر کیلے کھائے ہیں۔ اب لوگوں نے کہا بھائی کیا حج پہ کیلے میٹر کے حساب سے ملتے ہیں کیا؟ جو آپ نے 7.5 میٹر کیلے کھائے؟ کہا نہیں میٹر کے حساب سے نہیں ملتے، ہم ہوٹل میں تھے، کیلے زیادہ آتے تھے، اب میں نے کہا بیٹھا ہوا ہوں تو ناپنا شروع کیا، تو میں نے اندازہ لگایا کہ میں نے 7.5 میٹر کیلے کھائے۔ اب یہ ہے بے عقل انسان جو گیا حج پر ہے لیکن کیلوں کی سائز لے رہا ہے۔ یہ بلوغ کی مثال دیتے ہیں نا، ایک جوان جب بالغ ہو جاتا ہے تو اس کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے میری شادی ہو جائے۔ 4 گھنٹے بعض اوقات کہیں پہ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی نگاہ لگ جائے، کوئی زیارت ہو جائے۔ لیکن چھوٹے بچے سے پوچھئے کہ تمہیں بیوی چاہیے یا چنگم چاہیے، بیوی چاہیے یا چاکلیٹ چاہیے، تو بیوی کو ٹھکرا دے گا لیکن چاکلیٹ کو لے لے گا، کیونکہ یہ بالغ نہیں ہے۔
وہ جوان بالغ ہو گیا ہے. جب بالغ ہوتا ہے تو انسان کی عقل تھوڑا بڑھ جاتی ہے. ہم حسینی تو بن گئے لیکن بالغ حسینی نہیں بنے. مومن تو بن گئے لیکن اب تک بلوغ ہمارے وجود میں نہیں آیا. اور قرآن بھی کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن افلا یعقلون، لیکن ابھی تک عقل نہیں آئی. حافظ قرآن تو بن گئے، عقل نہیں آئی. مولوی تو بن گئے، عقل نہیں آئی. ذاکر تو بن گئے، عقل نہیں آئی. خود کو لکھوا تو رہا ہے کہ زوار حسین ہوں، حاجی ہوں، لیکن عقل نہیں آئی. ایک حاجی حج سے واپس آتا ہے اور فخر سے کہتا ہے بھائی مسجد حرام میں 722 لاؤڈ ہیں. لوگوں نے کہا بھائی آپ کو پتہ کیسے چلا کہ 722 لاؤڈ؟ کہا میں نے 2-3 طبقے تھے، چکر لگائے اور گنے 722 لاؤڈ تھے. کہا کتنا بے وقوف ہے، جتنا ٹائم گن رہا تھا اس میں ایک طواف ہو جاتا. لیکن عقل اس کی دیکھیے کتنی ہے کہ عقل کامل نہیں ہوئی. ہم لوگ جو اکثر زیارات کربلا پر جاتے ہیں، کاؤنٹ کیجئے اگر 10 دن نجف اور کربلا میں رہے کتنے گھنٹے آپ نے امام حسین کی زیارت کی. اکثر ٹائم ہوٹل میں، کھانے میں، پینے میں، ٹوائلٹ میں ضائع کرتے ہیں، لیکن اگر زیارت کو دیکھا جائے چند گھنٹے زیارت کے لیے جاتے ہیں. اکثر ٹائم شاپنگ میں گزر جاتا ہے، لیکن آیت اللہ مرعشی نجفی کو دیکھیے، آیت اللہ بروجردی کو دیکھیے، آیت اللہ زنجانی کو دیکھیے. جب مشہد میں یہ باتیں اٹھنے لگی، بھائی کیسے ممکن ہے کوئی شخص ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھ سکے؟ تو آیت اللہ زنجانی فرماتے ہیں میں نے مولا رضا کے حرم میں مغرب سے لے کر صبح تک 1000 رکعت نماز پڑھ کے ثابت کیا. محمد و آل محمد بلند کر صلوات. اللہم صلی علی محمد. رایت اللہ خوئی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے بھی نماز پڑھنا چاہیے لیکن 700 رکعت پڑھ سکا. تھوڑے ہیلدی تھے بیچارے، فرماتے میں تھک گیا، اتنی طاقت نہیں تھی. تو ہم نے کون سا وہ کردار اپنایا؟ ہر محرم میں پڑھتا ہوں غیشیو کونوا لنا زینا ولا کونوا لنا شینا، کہ باعث زینت بنو، زینت بنو، ذلت نہ بنو. مولا فرماتے جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں، ملعون ملعون، اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. ہم نے اپنے آج کو کیا اپنے کل سے بہتر بنایا یا نہیں بنایا؟ اکثر نوجوانوں کو جب کہا جاتا ہے قبلہ یہ دینی باتیں ہیں، داڑھی رکھنا واجب ہے، خمس دینا واجب ہے، نماز پڑھنا واجب ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، تو اکثر نوجوان آ کر پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ ہم ان پہ عمل کیوں کریں، ہمیں ملے گا کیا؟ اور کل جس طرح میں نے کہا کہ دشمن یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ جتنی چیزیں اسلام نے واجب کی ہیں ان کو حرام قرار دیا جائے. پاکستانی میڈیا پر اکثر حجاب کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے حجاب خواتین کو روکتا ہے، حجاب ان کی ترقی میں رکاوٹ ہے. اے فائدے کے ڈھونڈنے والوں، جو ہر انسان کسی نہ کسی واجب کام کے پیچھے فائدہ ڈھونڈتا ہے، ان کو چاہیے کہ امام حسین سے پوچھے مولا آپ کربلا میں کیوں گئے، آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ خواتین کو چاہیے کہ بی بی زینب سے پوچھے بی بی آپ کربلا میں کیوں گئیں؟ جبکہ یقین تھا ہر بی بی کو کربلا میں چادر چھینی جائے گی، جبکہ یقین تھا امام حسین کو کہ کربلا میں اصغر کو لے جا رہے علم غیب کے مالک ہیں، میرے بچے کی گردن کو کاٹا جائے گا، جوانوں کو ذبح کیا جائے گا، وہاں پہ لاشوں کو گرایا جائے گا، لیکن امام کربلا میں جا رہے ہیں. کل میں نے کہا تھا نا کہ دین کیا ہے، معرفت کیا ہے. معرفت کربلا کا میدان بتاتا ہے کہ مولا علی، مولا حسین جب کربلا کی طرف جا رہے تھے پورے راستے میں یہ جملہ فرماتے تھے الناس عبید الدنیا، الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں. لیکن حسین دنیا میں غلامی کرنے نہیں آیا، آزاد بننے آیا ہے. فرمایا کبھی بھی جب دین کے راستے پر چلو تو فائدے کو مت دیکھا کرو، فائدے کو مت تلاش کیا کرو، اگر 100% بھی نقصان ہو، کیونکہ دین نے کہا ہے اس پہ عمل کیا کرو. صلوات پڑھیں محمد و آلہ. بارہ دیگر صلوات پڑھیں محمد و آلہ. جب تک انسان کربلا کو نہیں سمجھے گا، اس انقلاب کربلا کو نہیں سمجھے گا، تب تک انسان کے وجود میں تبدیلی نہیں آئے گی. جب جوان آیت اللہ العظمہ خمینی سے ملنے جاتے تھے تو متاثر ہوتے تھے ایران کے انقلاب سے، جو واپس آتے تھے سب کی خواہش ہوتی تھی ایسا اسلامی انقلاب پاکستان میں بھی ہو. مملکت اسلامی تو ہے لیکن یہاں پہ کرپشن ہے،
مملکت اسلامی تو ہے لیکن یہاں پہ چوری ہے، ڈاکہ ہے، کرپٹ حکمران ہے. ہر کسی کی خواہش تھی ہم اپنے معاشرے کو سدھاریں اور جد و جہد بھی کرتے تھے. لیکن امام خمینی ان کو کہتے تھے کہ ایران کے انقلاب سے متاثر ہونے سے پہلے جو بھی ایران آئے پہلے ایک کام کیا کرے. کہ کون سا کام کرے؟ کہ ایران کے انقلاب کو دیکھنے سے پہلے ایران کے قبرستانوں میں جایا کرو. جتنا بڑا شہر اتنا بڑا قبرستان. بہشت زہرا تہران میں، بہشت رضا مشہد میں. کہ ان کی عمروں کو دیکھنا. انقلاب اس طرح نہیں آتے، لوگوں کو خون دینا پڑتا ہے. انقلاب اس طرح نہیں آتے، ماؤں کو اپنے بچوں کی قربانیاں دینا پڑتی ہیں. اور وہی انقلاب آپ کو کربلا کے میدان میں نظر آئے گا. امام حسین اگر قربانی نہ دیتے تو دین نہ بچتا. قربانی سے دین بچتا ہے، قربانی سے اسلام بچتا ہے. اگر اپنا دین بچانا چاہتے ہو تو آپ کو قربانی دینی پڑے گی. پیسے کی قربانی ہوتی ہے، جان کی قربانی ہوتی ہے، مال کی قربانی ہوتی ہے. کیونکہ مولا علی فرماتے ہیں اے مومن، جب خدا کسی بندے کو محبوب بنانا چاہتا ہے، اپنے نزدیک لانا چاہتا ہے، تو خدا اس کے اوپر اپنی مصیبتوں کے پہاڑ کو توڑ دیتا ہے. جب تک مصیبتوں کو برداشت نہیں کریں گے تب تک کیسے ہم قربانی دیں گے؟ اے سی میں سو کر، ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں رہ کر، اچھی اچھی گاڑیوں میں بیٹھ کر، خوشیوں سے زندگی گزار کر کیا کوئی قربانی دیتا ہے؟ امام فرماتے نہیں، جب تک قربانی نہیں دو گے، جب تک سختیاں نہیں کاٹو گے، جب تک حسین کی راہ میں کانٹوں پر نہیں چلو گے، تب تک حسینی نہیں بن سکتے. ارے جب بی بی زینب کو چلنا پڑا تو ہماری کیا اوقات ہے؟ جب علی اکبر کو قربانی دینی پڑی تو ہماری کیا اوقات ہے؟ اور دشمن کی یہ سازش ہے، دشمن کی سازش ہے کہ جوانوں کے اندر سے عفت کو ختم کیا جائے اور خواتین کے اندر سے حیا کو ختم کیا جائے. بڑی تیزی سے پاکستان میں بے پردگی کو پھیلایا جا رہا ہے. بڑی تیزی سے پاکستان میں قبح گناہ کو ختم کیا جا رہا ہے. پہلے زمانے میں اگر کوئی نوجوان کو جرت نہیں ہوتی تھی یہ کہنے پر کلیاذ باللہ میری کوئی گرل فرینڈ ہے، میری کوئی لڑکی دوست ہے، لیکن آج دوست جب آپس میں بیٹھتے ہیں فخر سے کہتے ہیں کہ میری 2 گرل فرینڈز ہیں. خواتین فخر سے کہتی ہیں کہ میرا فلاں دوست ہے. یعنی نامحرم سے بات کرنا ایک عام سا مسئلہ بن گیا. پہلے زمانے میں کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی یہ کہے کہ میں نے زنا کی ہے، لیکن آج دوست محفلوں میں بیٹھ کر فخر سے کہتے ہیں کہ میں زانی ہوں، فخر سے بیٹھتے ہیں میں نشہ کرتا ہوں، فخر سے کہتے ہیں کہ میرے اندر یہ برائی ہے. جب انسان کے وجود سے، جب معاشرے سے قبح گناہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر کوئی حسینی کو اٹھنا چاہیے. مدینے میں قبح گناہ ختم ہو گیا تھا. امیر شام بھی گناہ کرتا تھا. کون سا مسلمانوں کا بادشاہ جو گناہ نہ کرے؟ لیکن قبح گناہ ختم ہو گیا تھا. امام اسی سے ڈرتے تھے جب بادشاہوں کے دلوں سے قبح ختم ہو جائے گا تو عوام کے اندر سے آٹومیٹک ختم ہو جائے گا. جب آپ کے میڈیا پر خواتین آسانی سے بے پردہ ہو کر آتی ہیں اور وہی فاسق، وہی فاجر خواتین رمضان اور محرم کے مہینوں میں آ کر حسین حسین کرتی ہیں، یعنی یہ کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ وہ مسیحیت والا پیغام. شراب اپنی جگہ پر، گانا اپنی جگہ پر، ناچ اپنی جگہ پر، لیکن ایک دن، ایک ہفتہ، 1 گھنٹہ جائیں گے چرچ میں چلے جائیں گے، اللہ اللہ کریں گے، عیسیٰ عیسیٰ کریں گے. خدا نخواستہ ہماری یہ حالت نہ ہو کہ ہم پورا سال تو گناہ کرتے رہیں لیکن مجلس میں آ کر گریہ بھی کریں اور ماتم بھی کریں. پھر ہمارے درمیان اور مسیحیت کے درمیان کوئی فرق نہیں، ہمارے درمیان اور یہودیت کے درمیان کوئی فرق نہیں. جب تک معاشرے میں تبدیلی نہیں لائیں گے تب تک کوئی فرق نہیں آنے والا. امام خمینی کا یہ جملہ بھی کوٹ کرتا ہوا چلوں مخصوصاً اپنی خواتین کے لیے. امام خمینی فرماتے ہیں کہ دشمن ہمارے جوانوں کے خون سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا خواتین کے پردے سے ڈرتا ہے. خمینی بود فکن بلند تر سلام. اتنا شہید کے خون سے نہیں ڈرتا جتنا کسی خاتون کے پردے سے ڈرتا ہے. بحرین میں لاکھوں لوگ مر جائیں ہیومن رائٹس کو پرواہ نہیں. یمن میں 24,000 مومن شہید ہو جائیں ہیومن رائٹس کو پرواہ نہیں. شام میں لاکھوں لوگ مر جائیں پرواہ نہیں. لیکن اسپین میں، فرانس میں ایک خاتون حجاب کر کے نکلے ان کے فریڈم کو دھچکا لگ جاتا ہے. ہیومن رائٹس ان کے اڑ جاتے ہیں. اپنے قوانین کو بدلتے ہیں کہ کہیں ہمارے معاشرے میں حجاب عام نہ ہو جائے. اپنے قوانین کو بدلتے ہیں کہ کہیں خواتین با حجاب ہو کر باہر نہ نکلیں. یہ حجاب اتنی عظیم چیز ہے کیونکہ مومن کی عزت اور غیرت کو بچاتا ہے.
اور جس معاشرے سے حجاب ختم ہو جائے، اور میری امید ہے اپنے تنظیمی برادران سے، میں نے کل جامپور میں بھی کہا، اب تو آپ کو سنتے ہوئے 3-4 سال ہو چکے ہیں، کوشش کریے مجلسوں میں خواتین اور مردوں میں کوئی فرق ہونا چاہیے. یہ صرف گرل ضروری نہیں ہے، یہاں پہ پردہ ہونا چاہیے. جو نماز میں اسلام نے وقفہ رکھا ہے وہی مجلسوں میں ہونا چاہیے، کیونکہ مجلس حسین کی نماز ہے، مومن کی نماز ہے مجلس حسین. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو پہلے تو گرل ہونی چاہیے، تھوڑے سے سوراخ ہونے چاہیے تاکہ ارتباط ہونا چاہیے، اس کے بعد اس گرل میں ایک پردہ ہونا چاہیے تاکہ نگاہ نامحرم پہ نہ پڑے، نامحرم کی نگاہ یہاں پر نہ پڑے. دیکھیں افسوس سے کہتا ہوں، بعض امام بارگاہوں میں گیا، ہماری مجلس سے پہلے نوجوان اپنی قمیصیں اتار کے ماتم کر رہے تھے، لیکن انہی گرلوں کے پیچھے خواتین بیٹھی ہوئی تھی. یعنی آپ مجلس حسین میں الیاذ باللہ گناہ کبیرہ کر رہے ہیں. کسی خاتون کو، کسی مرد کے جسم کو دیکھنا حرام ہے، لیکن ہم ان چیزوں سے غافل ہیں. پھر کیا فائدہ مجلس کا؟ کہ امام حسین فرماتے میں نکلا کس لیے ہوں؟ ارے مومن تیری اصلاح کے لیے نکلا ہوں. یہ آنسو بہانا ہمیں فائدہ ہے، ماتم کرنا ہمیں فائدہ ہے، لیکن کس چیز سے حسین کو فائدہ ہوتا ہے؟ اپنے نفس کی اصلاح سے. جب تک نفس کی اصلاح نہیں کریں گے تب تک فائدہ نہیں ہوگا. انٹرنس الگ بنا دے، مرد یہاں سے آئیں، خواتین کہیں اور سے آئیں، اس میں آپ کی بہتری ہے. انہی مجلسوں میں اہل حدیث بھی آتے ہیں، انہی مجلسوں میں اہل سنت بھی آتے ہیں، انہی مجلسوں میں دیوبند بھی آتے ہیں. اور مولا کیا فرماتے؟ کونو لنا زینن، تیری مجلس، تیری محفل، تیرا کردار، تیری رفتار، تیرے بچے، تیری بیوی، تیری خواتین ایسی ہونی چاہیے کہ دوسرا یہ کہے جب علی کا شیعہ ایسا ہے، اس کا مولا علی کیسا ہوگا. محمد و آل محمد بلند کر صلوات. اللہ صلی اللہ علیہ. ہماری محفلوں کا مزاج، ہماری گفتگو کا مزاج ایسا ہونا چاہیے. ہر انسان یہاں سے سبق لے کر جائے. یہ نہیں کہ ہم خود نہیں بنے ہوئے اور یہ دعویٰ کرتے پھرتے ہیں کہ ہم دوسروں کو شیعہ کریں گے. پہلے شیعہ خود شیعہ بنیں. جب آپ کا کردار بن گیا تو لوگ کردار سے متاثر ہوتے ہیں. ملتا ہے مدینے میں میرے ساتویں امام موسیٰ قاسم علیہ السلام، مولا تشریف فرما تھے. تو مولا کا صحابی دوڑتا ہوا امام کی خدمت میں آیا، کہا مولا ایک شخص ہے جو لوگوں کے عقیدوں کو بگاڑ رہا ہے، خراب کر رہا ہے. اور کہاں پر ہے وہ؟ مدینے میں. یہ دشمن کی سازش ہوتی ہے، جب بھی اسلام کو خراب کرنا ہوتا ہے تو اٹیک مرکز پہ کرتا ہے. مسلمانوں کا مرکز اس زمانے میں بھی اور اس زمانے میں بھی مکہ اور مدینہ تھا. ان کو پتا ہے اگر مرکز کو ہم نے خراب کیا تو سارے مسلمان خراب ہو جائیں گے. تو جتنے فتنے شبہات تھے وہ مرکز میں اٹھائے جاتے تھے. اور آج بھی آپ دیکھیں مرکز کو گمراہ کیا گیا، یعنی جو مرکز ہدایت کا مرکز تھا اسے گمراہی کا مرکز بنا دیا گیا. وہاں بدعتیں، رسول کی قبر کی زیارت نہیں، اہل بیت کے حوالے سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، یعنی گمراہی کا مرکز بنا دیا گیا. اکثر نوجوان شکایت کرتے قبلہ ہم ایران گئے، وہاں پہ ہمیں حجاب نظر نہیں آیا. تو آپ یہ سمجھیے کہ وہ شیعوں کا مرکز ہے. وہاں پر اتنے دشمن کام کر رہے ہیں. صرف پرشین ٹی ویز آپ کو بتاؤں، اردو میں بھی کوئی BBC کا ٹی وی چینل نہیں ہے، ریڈیو ہے لیکن ٹی وی چینل نہیں ہے. ایران کے لیے خاص BBC ٹی وی چینل کھولا گیا. 70 ایسے چینل ہیں جو 24 گھنٹہ ان کے نوجوانوں کی فکر کو خراب کر رہے ہیں، ان کی خواتین کی فکر کو خراب کر رہے ہیں. لیکن وہ ان کی کوششیں ہیں کہ وہ سنبھالے ہوئے ہیں 30-35 سال سے، کیونکہ دشمن کو پتا ہے اگر ایران کو خراب کیا تو مرکز خراب ہو گیا، اب تمہارا شیعہ خراب ہو جائیں گے. اگر مکے اور مدینے کو خراب کیا تو سارا اسلام کا مرکز خراب ہو جائے گا. اور دعا کیا کرے پروردگار عالم ان تمام مراکز کو ان جاہل اور بدعتیوں سے بچائے، ان کے ہاتھ سے نکال کر مہدی زماں کے ہاتھ میں لا دے. یہ شخص آتا ہے مولا محمد بلند کر صلوات. یہ آتا ہے امام کے پاس، مولا کوئی شخص ہے بدعت پھیلا رہا ہے. کہ اچھا کیا کہہ رہا ہے؟ کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا پتہ بتا رہا ہے. میری جیب میں کیا ہے، میرے ہاتھ میں کیا ہے، جو چیز نے چھپائی ہوئی ہے اس کا علم اس کے پاس ہے. امام نے کہا اچھا مجھے لے چل. کہ مولا وہ آپ کو پہچان جائے گا. مولا نے کہا میں نقاب لگا کر چلتا ہوں.
امام وہاں پہنچے، جیسے وہاں پہنچے راستے میں ایک درخت تھا، مولا نے درخت سے کنڈا اٹھایا اپنے ہاتھ میں لیا، اس کی محفل میں پوچھا۔ اب لوگ پوچھتے تھے میرے ہاتھ میں کیا ہے، میری جیب میں کیا ہے، وہ بتا دیتا تھا۔ امام نے ایک مرتبہ ہاتھ کو بلند کیا، کہ بتا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ ایک مرتبہ سوچنا شروع کرتا ہے، سب لوگ امام کی طرف متوجہ، ارے یہ تو وہ تھا، یہاں سوال یہاں جواب، لیکن یہ کیا ہو گیا، اس نے سوال کیا اب یہ جواب کے لیے منتظر ہے۔ کہ تھوڑی دیر کے بعد اس نے امام کو کہا کہ آپ کے ہاتھ میں انڈا ہے۔ امام نے اس نے کہا کہ تجھے پتہ کیسے چلا کہ میرے ہاتھ میں انڈا ہے؟ کہتے میرے دین اور میرے مذہب کا اصول ہے کہ جو چیز تیرا نفس کہے اسے مت مان۔ میں نے پوری زندگی اس اصول پہ عمل کیا تو مجھے یہ کرامت ملی۔ امام کہتے اچھا ایک کام کر، کہ کون سا؟ کہ مسلمان بن جا۔ کہتا آپ عجیب باتیں کر رہے ہیں، کرامت میں دکھا رہا ہوں اور آپ کو میرے دین پہ آنا چاہیے، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے دین پہ آ جاؤں۔ امام کہتے بتا یہ طاقت تجھے کیسے ملی؟ کہ یہ طاقت ایسے ملی، جو نفس مجھے کہتا ہے میں اس کی نہیں مانتا۔ کہ اچھا پہلے یہ بتا تجھے پتہ کیسے چلا میرے ہاتھ میں انڈا ہے؟ کہ جب میں نے سوچنا چاہا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، میرا علم آپ کے ہاتھ پہ آ کر رک گیا، مجھے پتہ نہ چلتا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے۔ کہ پھر تجھے کیسے پتہ چلا؟ کہ مجھے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ میرے اطراف میں جتنی چیزیں ہیں وہ کہاں کہاں ہیں۔ آپ کے آنے سے پہلے میں نے ساری چیزوں کو دیکھ لیا تھا۔ جب آپ نے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، مجھے پتہ نہ چلتا تھا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، میں نے دوبارہ اپنے ارد گرد ہر چیز کو دیکھنا شروع کیا تو ہر چیز اپنے جگہ پر تھی، لیکن ایک درخت پر ایک پرندے کا گھونسلہ تھا، وہاں 2 انڈے تھے، ایک انڈا کم تھا۔ اگر وہ انڈا زمین پہ گرتا مجھے پتہ چلتا، اگر کوئی اسے کھاتا مجھے پتہ چلتا، اگر کوئی اسے اٹھاتا مجھے پتہ چلتا۔ بس میں نے اندازے سے بتایا کیونکہ وہ انڈا کم ہے تو یقیناً آپ کے ہاتھ میں انڈا ہے۔ امام نے کہا اچھا مسلمان بن جا۔ کہتا قبلہ کیوں؟ آپ میرے دین پہ آئیے۔ امام فرماتے تیرا اصول کیا تھا؟ کہ اصول یہ تھا جو نفس کہے اس کو نہ کہو، اس کی نہیں ماننی۔ کہ یہ بتا جب میں نے تجھے کہا مسلمان بن جا تیرے نفس نے کیا کہا؟ ایک مرتبہ متوجہ ہوا کہ میرے نفس نے کہا خبردار مسلمان مت بننا۔ امام نے کہا تیرا ہی اصول ہے، اپنے اصول کو توڑو مت۔ اپنے اصول پہ عمل کر۔ کہتا جی ہاں آپ تو سچ کہہ رہے ہیں، پوری زندگی عمل کیا، مجھے اس پہ عمل کرنے سے نقصان نہیں ہوا، فائدہ ہی فائدہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھائیے۔ امام کلمہ پڑھاتے ہیں، مولا اس کو کہتے ہیں اب آ جا، میں تجھے اپنی شاگردی میں لینا چاہتا ہوں۔ اسے اپنا شاگرد بناتے ہیں، عقائد، احکام، اخلاق، ہر چیز اسے سکھاتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد امام کی خدمت میں آتا ہے، اب ایمان مضبوط ہو چکا ہے۔ کہتا مولا مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا کون سی چیز سمجھ میں نہیں آئی؟ کہ جب تک میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا میرے پاس کرامت تھی، جو جاننا چاہتا تھا مجھے پتہ چل جاتا تھا، لیکن اللہ جانے جب سے کلمہ پڑھا ہے ساری کرامتیں ہی چلی گئیں۔ اب کوئی پوچھتا ہے آپ کے ہاتھ میں کیا ہے مجھے پتہ نہیں چلتا، آپ کی جیب میں کیا ہے مجھے پتہ نہیں چلتا۔ امام فرماتے ہیں کیونکہ جب تو نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو کافر تھا، لیکن تو نے ایک ایسے اصول پہ عمل کیا تھا جو اسلام کا اصول تھا، جو دین کا اصول تھا۔ اب اللہ کو اجر دینا تھا، اللہ کو ثواب دینا تھا، اللہ کو جزا دینی تھی۔ خدا عادل ہے لہذا آخرت میں تو نہیں دے سکتا تھا کیونکہ تو کافر تھا، اللہ نے تجھے جزا دنیا میں دے دی تھی، لیکن اب تو علی والا بن گیا ہے۔ دنیا کی جزا لا محدود ہوتی ہے، آخرت کی جزا لا محدود ہوتی ہے۔ اللہ نے تیری جزا کو آخرت میں لا محدود کر کے تیرے لیے رکھ دیا ہے۔ تجھے ساری جزائیں آخرت میں ملیں گی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبلہ یہاں پہ تکلیفیں کیوں ہیں، عزیزو یہ تکلیفیں جھیلنے کے بعد آخرت میں انسان کو اس کی جزا ملتی ہے، وہ ابدی ہے۔ مولا فرماتے ہیں بوڑھے سے پوچھو تیری زندگی کیسے گزری، بوڑھا بھی کہے گا خواب کی طرح گزر گئی۔ جوان سے پوچھو کہے گا خواب کی طرح گزر گئی۔ مولا فرماتی یہ زندگی رعا ہے،
دھول ہے، خواب کی طرح گزر جاتی ہے، کیوں دنیا کی زندگی کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ کرتے ہو؟ مولا فرماتے ہیں اے جوانوں، اے بزرگوں، قبرستان میں جایا کرو، جا کر دیکھا کرو جو تیرا ہم عمر تھا وہ بھی قبر کے نیچے سویا ہوا ہے، جو تجھ سے عمر میں بڑا تھا وہ بھی قبر کے نیچے ہے، جو تجھ سے چھوٹا تھا وہ بھی قبر کے نیچے ہے، جو تجھ سے صحت میں اچھا تھا وہ بھی قبر کے نیچے ہے۔ اے مومن، یہ موت آتے ہوئے پتہ نہیں بتاتی، اب تو زندہ ہے، اللہ کا شکر ادا کیا کر، جب تک تیری سانسیں چل رہی ہیں اللہ کی دربار میں جا کر توبہ مانگ لے، اللہ کی دربار میں جا کر معافی مانگ لے۔ مولا علی فرماتے ہیں اپنی روح کو اتنا بلند کر کہ جب تجھے مٹی کے منوں کے نیچے ڈالا جائے تیری روح کے اندر اتنی طاقت ہو کہ ان مٹی کے منوں کا وزن برداشت کر کے قبر سے نکل کر حسین ابن علی کی زیارت کو جا سکے، قبر حسین تک جا سکے۔ مرنے کے بعد اپنی روح کو گرفتار نہ کریے۔ مولا فرماتے ہیں لوگ سوئے ہوئے ہیں، یہ تب غفلت کی نیند سے اٹھیں گے جب ان کی نگاہیں ملک الموت پہ پڑیں گی، اور یہ آتے ہوئے پتہ نہیں بتاتا کب انسان کی موت آ جائے۔ کربلا کا میدان ایک ایسی درسگاہ ہے، نماز آپ سب پڑھتے ہیں لیکن کبھی نماز کے لیے سوچا نہیں۔ مولا فرماتے ہیں دین ہوا تسلیم، دین تسلیم کو کہتے ہیں، مکمل خود کو اللہ کے سامنے تسلیم کر دو، تیری آنکھیں، تیرے کان، تیری زبان، تیرے ہاتھ، تیرا ہر عضو مکمل تسلیماً اللہ کے سامنے جھکتا ہوا نظر آئے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں نا، نماز میں کیا ہے؟ ایک مرتبہ کہا اللہ اکبر، کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، بولنا مباح ہے، حرام نہیں ہے، چلنا پھرنا سب کچھ انسان کو اجازت ہے، لیکن جب نماز کے دائرے میں جاتا ہے اب کھا نہیں سکتا، اب پی نہیں سکتا، اب دائیں بائیں دیکھ نہیں سکتا، اب بات نہیں کر سکتا۔ خدا نماز میں کیا درس دے رہا ہے؟ اے مومن، اے مسلمان، جب تو نماز میں آتا ہے میں تجھے ٹریننگ دے رہا ہوں کہ اپنے ساتوں اعضاء کو میرا مطیع بنا۔ تیری آنکھیں جھکی ہوئی ہونی چاہیے، جب میں کہوں تو ہاتھوں کو اٹھا، جب میں کہوں تو رکوع میں جا، جب میں کہوں تو سجدے میں جا۔ مولا فرماتے اپنی زندگی میں اس طرح بن، آنکھیں وہاں اٹھا جہاں خدا کہے، قدموں کو وہاں بڑھا جہاں خدا کہے۔ اور کربلا کے شہیدوں نے کیا درس دیا؟ یہ بار بار کہنا احلی من العسل، بار بار کہنا ما رأیت الا جمیلا، بار بار کہنا کہ رضاً برضا، اے خدا تیری رضا پہ حسین راضی ہے، اگر تو مجھے کٹتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے میں کٹنے کے لیے تیار ہوں، اگر تو میری ماں و بہنوں کی چادروں کو اترتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے اے خدا میں حسین راضی ہوں۔ ارے جب اماموں نے اتنی قربانی دی، ہم نے اس کربلا کے میدان کے لیے کون سی قربانی دی؟ وہ کون سا عمل ہے جو اپنے دونوں ہاتھوں سے امام زمانہ کی خدمت میں پیش کرے کہ مولا ہم آپ کے لیے یہ عمل لائے ہیں، واللہ ہماری جھولیاں خالی ہیں، اس مجلس میں اسی لیے آئے ہیں اپنی جھولیوں کو بھر لیں۔ خدا را جو مومن اگر کسی واجب پہ عمل نہیں کرتا، آج اسی مجلس میں وعدہ کرے مولا آج کے بعد اپنے واجبات پہ عمل کروں گا، آج کے بعد محرمات کو چھوڑ دوں گا۔ بی بی زینب سے خواتین وعدہ کریں، بی بی اگر میں بدحجاب تھی، مخصوصاً یہ سوشل میڈیا انٹرنیٹ کی جو گمراہی نوجوانوں میں آئی ہے، انشاءاللہ کل تفصیل سے اس پہ پڑھوں گا، کس طرح نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، کس طرح آپ کے جوانوں کے ذہنوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ تھوڑا تھوڑا دیکھنے سے انسان کو پتہ نہیں چلتا، لیکن جب آپ ایک 30 قسم کی سیریل دیکھیں گے، ڈرامہ دیکھیں گے، اس کی 30 قسطیں ہیں، پہلی قسط میں آپ کو کچھ نہیں لگے گا، دوسری قسط میں کچھ نہیں لگے گا، لیکن جب یہ دشمن نتیجہ دیتا ہے آپ کے جوانوں کے ذہنوں کو خراب کرتا ہے، آپ کے جوانوں کی غیرت کو ختم کرتا ہے۔ کربلا غیرت کا پیغام دیتی ہے، کربلا حیا کا پیغام دیتی ہے کہ بی بی نے بازار میں حسین کا سوال نہیں کیا تھا، علی اکبر کا سوال نہیں کیا تھا، قاسم کا سوال نہیں کیا تھا، اگر کوئی سوال کیا تھا تو اپنی چادر کا سوال کیا تھا۔ مولا سجاد 40 سال اسی زینب کی چادر پہ روتے رہے، اسی حیا و عفت پہ روتے رہے۔ علماء فرماتے ہیں جب سادات کا قافلہ سورا کو چھوڑ کر مدینے سے مکے سے کوفے کی طرف روانہ ہوا تو حر نے امام کا راستہ روکا، روکنے کے بعد اب راستہ امام نے بدلا،
ایک بے منزل، کوئی منزل نہیں تھی، امام اس طرح چل رہے تھے۔ فرماتے ایک مرتبہ امام حسین کا گھوڑا رک گیا۔ یہ وہ ذوالجناح تھا جو حسین کے ارادے کو سمجھ جاتا تھا، لیکن کربلا میں 2 مقام ایسے ہیں کہ امام کے گھوڑے نے بظاہر امام کی نہیں مانی۔ ایک یہ مقام جہاں پہ گھوڑا رک گیا، ایک عاشور کا دن جب سکینہ گھوڑے کی ٹانگوں میں لپٹی ہوئی تھی۔ لیکن جس جملے کی زحمت دینا چاہتا ہوں اس پہ غور کیجیے گا۔ امام گھوڑے سے اترے، عباس نے کہا آقا شاید آپ کی سواری تھک گئی ہے، آپ میری سواری پہ سوار ہوئے۔ امام دوسرے گھوڑے پر سوار ہوئے، وہ گھوڑا بھی ایک قدم بڑھا کے وہیں پہ رک گیا۔ کہتے 7 سواریاں حسین ابن علی نے بدلی۔ جب 7 گھوڑے رک گئے، امام فرماتے عباس جا کر دیکھ ارد گرد میں کوئی قبیلہ ہے، اسے بلا کر لا۔ ایک قبیلہ تھا بنی اسد، آج بھی جائیں گے کربلا میں بنی اسد کا قبیلہ ہے، بڑی خدمت کرتے ہیں ظاہروں کی۔ قبیلہ بنی اسد آیا، امام نے فرمایا اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا شط فرات، کا کوئی اور نام ہے؟ کسی نے کہا نینوا، کا کوئی اور نام ہے؟ کا کوئی اور نام نہیں ہے، کہ اپنے بزرگوں کو لاؤ۔ ایک بوڑھے کو لایا گیا جو چارپائی پہ سوار تھا۔ امام نے کہا بتا اس سرزمین کا کوئی اور نام ہے؟ کہتے مولا ہاں میں نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ کہتے تھے اس سرزمین کو کرب و بلاؤ بھی کہتے۔ امام فرماتے عباس اپنی سواریوں کو اتارو، محملوں کو اتارو، خیموں کو لگاؤ، اب یہیں پہ قیام کرنا ہے۔ ایک مرتبہ یہ بوڑھا کانپنے لگتا ہے، کہتا اے نواس رسول یہاں پہ مت رکیے، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے کہا تھا جو بھی نبی یہاں سے گزرا، نبی ہو یا نبی کا بیٹا ہو، ان نبیوں نے خون کے زخم کھائے تھے، مت رکیے یہاں۔ امام فرماتے نہیں میری منزل یہی ہے۔ اب امام ان سے مذاکرات کرنے لگے۔ جیسے جناب زینب کا خیمہ لگا، ایک مرتبہ جناب زینب نے جناب فضہ کو کہا اماں فضہ جا کر حسین کو بلا کر لا۔ جیسے امام حسین کو بلایا گیا، بی بی زینب فرماتی ہے بھیا حسین یہ کیسی جگہ ہے؟ مجھے گھٹن ہو رہی ہے، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، جب سے میں اس خیمے میں آئی ہوں مجھے کسی بی بی کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ بی بی کون ہے جو زار و قطار ہو رہی ہے؟ امام حسین فرماتے بہن زینب تو نے آواز کو نہیں پہچانا؟ کہ بھیا آواز جانی پہچانی لگ رہی ہے۔ کہ بہن زینب ہماری اماں زہرا کی آواز ہے، یہ وہی مقام ہے جہاں پر میری گردن کٹے گی، یہ وہی مقام ہے جہاں پر تیری چادر لٹے گی۔ کہ بہن زینب مجھے جانے دے، میں بنی اسد کے قبیلے سے کچھ مذاکرات کرنا چاہتا ہوں۔ امام آئے مذاکرات کرنے کے لیے، کہ اے بنی اسد میں تمہاری اس زمین کو خریدنا چاہتا ہوں۔ کہ آقا خریدیں کیوں؟ آپ جتنی دیر مہمان رہنا چاہتے رہیں۔ امام حسین فرماتے نہیں نہیں میں کچھ دیر کے لیے نہیں آیا، اب مجھے یہاں پر قیامت تک رہنا ہے۔ تو وصیتیں کی امام حسین نے، جس کے لیے میں نے زحمت کی پورا واقعہ سنایا۔ ایک وصیت امام نے کی جو میں عاشور کو سناؤں گا۔ مولا فرماتے ہیں جب ہم قتل ہو جائیں تو ہمیں دفن کرنے آنا، ایک ایک مٹی کا ہاتھ اٹھا کے ہماری قبروں پہ ڈال دینا۔ لیکن دوسری وصیت بڑی عجیب ہے عزادارو شیعو، اس وصیت میں حسین نے عباس کو یاد نہیں کیا، اکبر کو یاد نہیں کیا، اصغر کو یاد نہیں کیا، قاسم کو یاد نہیں کیا، زینب کو یاد نہیں کیا۔ ابھی کربلا شروع نہیں ہوئی حسین نے تمہیں یاد کیا۔ میں قربان اپنے آقا پہ، کیا وصیت کی؟ کہ اے بنی اسد کے قبیلے جب میں شہید ہو جاؤں دنیا کے کسی بھی کونے سے میرا عزادار آئے، 3 دن میرے عزادار کو کھانا بھی کھلانا، پانی بھی پلانا۔ میں کہوں مولا کتنی فکر ہے آپ کو ہماری، سکینہ پیاسی ہے لیکن حسین کو تیری پیاس کی فکر ہے، حسین کو تیرے بھوک کی فکر ہے، اتنا فکر مند ہے تیرا آقا۔ اس وقت بندوبست کیا کربلا میں، لیکن عزیزو ہم نے اپنے مولا کے کون سا بندوبست کیا ہے؟
میں تو کہوں گا مولا میں شرمندہ ہوں، کچھ نہیں لایا سوائے گناہ کے، کچھ نہیں لایا سوائے خطاؤں کے، لیکن مولا آج اس مجلس میں توبہ کرنے آیا ہوں کہ کم از کم سکینہ کے زخمی کانوں کا واسطہ، مولا ان بیویوں کی پیاس کا واسطہ ہم سے راضی ہو جا، اتنے کریموں کے ماننے والے ہیں۔ آئیے امام حسین کو سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ مولا میرا سلام ہو آپ کی خشک زبان میں قربان آپ کی مہربانی پہ، میرا سلام ہو زینب کی پیاس پہ، میرا سلام ہو سجاد کی جھکی ہوئی کمر پہ، میرا سلام ہو سکینہ کے زخمی کانوں پہ۔ راوی کہتا ہے 11 محرم کا دن آیا، خیمے جل چکے تھے، گردنیں کٹ چکی تھی، لاشوں کو پامال کر دیا گیا تھا۔ جناب حر کی بیوی نے پانی کا مشک لیا، آ کر بیویوں کے درمیان رکھا، جیسے بیویوں کی نگاہیں مشک پہ پڑ گئیں، کسی بیوی نے رو کے کہا مشک تو آ گئی مگر عباس نہیں آئے، کسی بیوی نے کہا مشک تو آ گئی مگر علی اکبر نہیں آئے، رباب نے کہا مشک تو آ گئی لیکن میرا بچہ پیاسا مارا گیا۔ ہر بیوی رو رو کے بیان کر رہی تھی۔ امام سجاد نے پانی کا مشکیدہ لیا، پیالے میں پانی بھرا، آ کر بی بی زینب کو دیا، کہا پھپھی اماں پانی پی لیجئے۔ ایک مرتبہ زینب نے مشک کو دیکھا، ایک مرتبہ سجاد کے چہرے کو دیکھا، کہا سجاد میں کیسے پانی پیوں؟ ارے جس کے ایک دل میں 72 مارے گئے ہو، جس کا اکبر پیاسا مارا گیا ہو۔ ارے سجا اسے کہتے ہو پانی پی لے۔ امام سجاد نے اعجاز امامت دکھلایا، کہا پھپھی اماں میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھیے۔ زینب نے کیا دیکھا؟ محشر ہے، حوض کوثر ہے، نانا رسول خدا کھڑے ہیں، بابا علی موجود ہے، اماں زہرا موجود ہے، حسین موجود ہے۔ نانا کہہ رہے حسین
حسین پانی پی لے، علی کہہ رہے میرے لال پانی پی لے، ماں کہہ رہی ہے میرے لال اب تو پانی پی لے، حسین کہہ رہے ہیں اماں میں پانی کیسے پیوں، ابھی میری زینب پیاسی ہے، ابھی میری سکینہ پیاسی ہے، میں پانی کیسے پیوں۔ بس یہ دیکھنا تھا، زینب نے پانی کا مشک لیا، آ کر سکینہ کو دیا، کہا سکینہ پانی پی لے ورنہ بابا پانی نہ پیئیں گے۔ سکینہ نے کہا پھپھی اماں پہلے پانی میں کیوں پیوں؟ کہا سکینہ تو سب سے چھوٹی ہے، عزیز و چھوٹی کا نام آنا تھا، ایک مرتبہ پانی کا مشک لیا، ہائے کربلا کی طرف دوڑی، رو کے کہنے لگی او پھپھی اماں او سب سے چھوٹے میرے علی اصغر، میرا اصغر پیاسا، میں کیسے پانی پیوں؟ آئے خدا تجھے سکینہ کی پیاس کا واسطہ، تجھے سجاد کی مظلومیت کا واسطہ، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ بخش دے، ہمارے والدین کے گناہ بخش دے، اے خدا ہمارے جتنے مرحومین ہیں ان کے گناہوں کو بخش دے۔ بہت سارے مومنین التماس سے دعا کر رہے ہیں، بہت سارے مومنین بیمار ہیں، مخصوصاً کچھ مومنین بے اولاد ہیں، 3 بھائی ہیں اب تک اولاد نہیں ہوئی، ہماری والدہ بھی بیمار ہیں، کچھ رشتہ دار بیمار ہیں، میری خود طبیعت بھی ناساز ہے، سب بیمار مومنوں کے لیے دعا کریے۔ پروردگار عالم تجھے سید سجاد کا واسطہ، جتنے مومنین بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ خدایا تجھے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ، ان ہاتھوں نے جو بھی دعائیں کی ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تجھے شہدائے کربلا کا صدقہ، ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما، ہمیں اپنے مولا کے آوان و انصار میں شریک فرما۔ اے خدا ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، قلب شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات پڑھے محمد۔